اسرائیل کے خلاف نہیں نکل سکتے. تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ پھر ظاہر ہے یہی چیز نظر آتی ہے کہ یہ جو عمران خان کہا کرتے تھے وہ درست کہتے تھے کہ جو کرپٹ حکمران ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں، اور ان کے سارے اثاثے جائیدادیں باہر ہیں، مفاد باہر ہیں، اولادیں باہر ہیں، سب کچھ باہر ہے، اور اسی لیے یہ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کل کو پاکستان خدا نہ خواستہ بہت مشکل حالات میں آیا تو یہ ٹکٹ کٹوائیں گے، پاکستان سے نکل جائیں گے. ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے تو گھر بھی وہاں پہ ہیں، نہ انہوں نے جا کے گھر کا انتظام کرنا ہے، نہ کاروبار کا کوئی ایشو ہے، پیسہ انہوں نے باہر پہلے ٹرانسفر کیا ہوا ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور پھر ظاہر ہے اس وقت پاکستان کی جو قوم ہے، پاکستان کے جو لوگ ہیں، ان کے سینٹیمنٹس ظاہر ہے فلسطین کے ساتھ ہیں، وہاں کے مظلوموں کے ساتھ ہیں، وہاں کے بچوں کے ساتھ ہیں. لیکن جب یہ عوام کی نمائندہ حکومت ہی نہیں ہے تو ان کا کیا لینا دینا عوامی جو ایک جذبات ہیں، احساسات ہیں. اور میرا خیال ہے ان کو یہ فائدہ ہوگا پاکستان کے اندر جو اسرائیل کے خلاف نفرت ہے اور اس پر ان کی جو خاموشی ہے اس کا ان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ بیرونی قوتوں کو یہ میسج آ رہا ہے کہ دیکھیں جی پاکستان کی حکومت بڑی تابعدار ہے، پاکستان کے لوگ جتنے بھی اسرائیل کے خلاف ہیں یا فلسطین کے حق میں، لیکن ان کی حکومت چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر رہی ہے، تو یہ ان کے حق میں یہ چیز جائے گی اور یہ انہی قوتوں کو ڈلیور کر رہے ہیں. تو یہ مختصر چیزیں تھیں. اگر کوئی سوال ہوگا تو پھر میں اس پہ مزید انشاءاللہ بات کروں گا. جی شکریہ. جی فیصل بھائی پلیز گو اہیڈ. اچھا، فرسٹ آف آل صدیق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا جو ہے وہ قیمتی ٹائم دیا ہم سب کو. سیکنڈلی میں اس میں بات ایڈ کرنا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا بلکہ آپ سے کہ ہم سب کو جو ہے وہ اس والے سے پتہ چلے. ایک تو جو ہے وہ سینیٹر مشتاق صاحب کے جو جتنے بھی جو وہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کے مطالبات کیا ہیں غزہ کے حوالے سے، اور دوسری بات جو ہے وہ ابھی جو ہم نے جہاں تک بات سنی تھی وہ یہ سنی تھی کہ انہوں نے کہا کہ قریبی تھانے نے کہا، مطلب کہ کوسار تھانے میں، کہ جو ہے وہ ایف آئی آر اور یہ ساری چیزیں کٹ چکی ہیں. اس حوالے سے بھی یہ دونوں پوائنٹس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال لیجیے گا. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ مشتاق صاحب نے پہلے یہ بات بتا دی تھی، کیونکہ پہلے پولیس نے جس شخص کی گرفتاری ظاہر کی تھی تو وہ سینیٹر مشتاق صاحب کا کہنا یہ تھا کہ وہ کسی اور کی گرفتاری انہوں نے شو کرانے کا پہلے تو منصوبہ بنایا کہ کسی یعنی گاڑی کسی اور نے چڑھائی اور پیش کوئی اور بندہ ہو گئی اور مشتاق صاحب اور پورے پاکستان سے آواز آنے لگ گئی، تو وہ یہ نہیں کر سکے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، لیکن میں اس کو دوبارہ چیک بھی کر لوں گا، کوشش کروں گا اپنے کسی ویلاگ میں ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ میں. اور جہاں تک مشتاق صاحب کا مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، بات کرے. اب دیکھیں نا، قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، سینٹ کا اجلاس چل رہا ہے، وہاں پہ روز ٹائم مختص کریں، بات کریں، دباؤ بڑھائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اسرائیل کے خلاف بات ہو تو سینسرشپ آ جاتی ہے، اور فلسطین کے حق میں بات ہو تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ جو مشتاق صاحب دھرنا دے کر بیٹھے ہیں، کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں، کتنی ایک پاکستانی میڈیا اس کی کوریج کر رہا ہے، اور پاکستان کا میڈیا اگر کوریج نہیں کر رہا، مطلب عدالتی پروسیڈنگ بھی نہیں دکھا پا رہا، پی ٹی آئی کو بھی نہیں دکھا پا رہا، عوامی ایشوز بھی نہیں دکھا پا رہا، تو ٹائم ہی ٹائم ہے فلسطین کو دکھا دیں، فلسطین کے ایشو پہ دکھا دیں، لیکن وہ بھی نہیں دکھا رہا. تو اس سے پھر کیا مطلب ہے؟ یعنی عمران خان کا نام لینا بین ہے، اس کی تصویر چلنا بین ہے، اسرائیل کے خلاف نعرہ لگنا بین ہے، فلسطین کے حق میں بات بین ہے، اور اس کے سیو دا غزہ کیمپ کی کوریج بین ہے. تو پھر کچھ تو ہے نا جس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا صدیق بھائی، اس میں ایک اور چیز سے میں آپ کی میں چاہتا ہوں آپ اس کو کلیئر کر دیں. وہ یہ تھا کہ ہم نے جو سنا ہے کہ جی جو میچز ہیں اور جو بقایا چیزیں ہیں وہ اس لیے دکھائی جا رہی ہیں تاکہ، اور ان کو باقاعدہ بتایا جا رہا ہے میڈیا کو کہ آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ غزہ کے اوپر نہ بات کرنی ہے نہ کوئی معاملات چلانے ہیں. اس کے اوپر بھی تھوڑی تصدیق چاہتے ہیں. سوری آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی، سوال دوبارہ کر دیں، ریئلی سوری میں سن نہیں سکا. جی نہیں کوئی بات نہیں. اچھا صدیق بھائی، یہ ہم نے جو بات سنی تھی وہ یہ تھی کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے اوپر جو میچز وغیرہ دکھائے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک دو اور معاملات ایشوز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. مطلب سارے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اس لیے کروائی گئی ہیں کہ یہاں جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ غزہ کی نہ بات چلے، نہ فلسطین کے حق میں بات چلے، نہ عالمی عدالت کی جو بھی ابھی نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اور تمام چیزیں، یہ ان چیزوں کی بات نہ چلے. یہ ان کو باقاعدہ تنقید جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس کی تھوڑی تصدیق کریں، کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ ہمارے میڈیا کو کنٹرول کیا گیا اس حوالے سے؟ دیکھیں ہمارا میڈیا کنٹرولڈ ہے، 100% کنٹرولڈ ہے. ہمارا میڈیا وہی بولتا ہے جو بولنے کا کہا جاتا ہے.
اور یہ تو اس فیکٹری اور مل کی طرح کام کر رہا ہے، جس کو جس پروڈکٹ کی تیاری کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے وہ وہی پروڈکٹ تیار کر کے دے دیتا ہے، اور جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ رک جاتے ہیں. تو پاکستان کا میڈیا 100% کنٹرولڈ ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اس کیمپ کی کوریج نہیں ہو رہی، حالانکہ جب بھی اس طرح کا کوئی احتجاجی کیمپ ہوتا ہے میڈیا اس کو لائیو دکھاتا ہے، بہت کوریج ہوتی ہے، ہر بلٹن میں اس کی کوریج ہوتی ہے. میں خود یہاں پہ ایک چینل کو دیکھتا رہا ہوں اسلام آباد سے، 9 بجے صبح، پھر 12 بجے، پھر 3 بجے، پھر 6 بجے، پھر رات 9 بجے، پھر رات 12 بجے، پھر صبح 3 بجے، مطلب اس طرح سے ہوتی ہے کوریج. لیکن اس کیمپ کی کوریج نہیں ہے. حالانکہ آج جمعے میں بہت بڑی تعداد تھی اسلام آباد کے شہریوں کی، اس کے بعد بہت شدید گرمی تھی، بہت شدید آج اسلام آباد میں گرمی تھی، اس کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ آئی اور شرکت کرتی رہی، لیکن اس کی کوریج اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. جی شکریہ صدیق بھائی. میرا ایک آپ سے سوال ہے، مجھے پتا ہے آپ کے پاس قیمتی ٹائم ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں ہم لوگ لیں گے. 2-3 اور سوال ہے آپ سے. میرا اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی سینٹر مشتاق صاحب اور ان کی جو وائف ہیں ان کے اوپر جس طرح مقدمے درج ایف آئی آر پہ ایف آئی آر کٹوائی جا رہی ہیں، تو اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ اتنا ظلم کیوں ہے. مطلب دل جلتا ہے کہ یار یہ کیا برا کر رہے ہیں یہ لوگ، جو آپ اس طرح ان کے لاسٹ ٹائم پہ گجرانوالہ کا جو انسیڈنٹ ہوا اس میں ان کا بچہ بھی ساتھ میں تھا. تو پلیز صدیق بھائی. لیکن جب بندیال صاحب کا دور تھا اور پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو یہ جتھے لے کر آئے تھے اور ان جتھوں کے ساتھ سپریم کورٹ پہ آ کے حملہ کیا، سپریم کورٹ کے سامنے آ کے نعرے لگائے، شرائع دستور پہ دھرنا دیا، گالم گلوچ کی، ذاتی حملے کیے، اور سب کچھ پولیس کی سیکورٹی میں کیا انہوں نے. اور اب یعنی آپ نے عدلیہ کو دھمکیاں دینی ہوں، حملے کرنے ہوں، تو آپ حکومتی سرپرستی میں یہ سارا کھلواڑ کرتے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ سیکورٹی دیتی پھر رہی ہے حملہ آوروں کو. اور یہاں پہ جہاں پہ اسرائیل کے خلاف بات ہو رہی ہے، غزہ کے حق میں بات ہو رہی ہے، وہاں پہ ایف آئی آر کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی ڈوریں کہاں سے ہل رہی ہیں، کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں، اور ان کا جسم، ان کی روح، ان کا سب کچھ ہے وہ کس کے قبضے میں. جی علی سید صاحب، پلیز اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو پلیز. نیچے میں کیسر بھائی کو دیکھ رہا ہوں. کیسر بھائی میں آپ کو آفر کر رہا ہوں مائک، پلیز آ جائیں آپ. جی علی جی سید صاحب. تھینک یو چودھری صاحب. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ صدیق جان صاحب نے موجودہ صورتحال کے حوالے سے جو اپڈیٹ دی ہے غزہ اور فلسطین کے حوالے سے، مجھے یہ جاننا تھا کہ آفیشیلی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں. کوئی اقدام اٹھایا گیا ہے کہ نہیں ابھی تک؟ کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا. میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ 5 چیزیں دیکھیں نا. قومی اسمبلی میں کوئی بات نہیں ہو رہی، سینٹ میں کوئی بات نہیں ہو رہی، حکومت کا کوئی سخت رد عمل نہیں آ رہا، اس کی غزہ کیمپ کی کوریج نہیں ہونے دی جا رہی، غزہ کیمپ میں مطلب ان کے اوپر ایک سختیاں ہیں، ایف آئی آرز ہو رہی ہیں. تو بس یہ اس سے زیادہ اور آپ کو کیا ثبوت چاہیے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. حکومت تو پوری کوشش کر رہی ہے کہ اسرائیل کے خلاف بات نہ ہو اور فلسطین کے حق میں بات نہ ہو. تو یہ بڑی چیزیں واضح ہیں. تو باقی آپ اگر ایک آدھ سوال لے لیں تو پھر اگر آپ مجھے اجازت دے دیں.